اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ کے مطابق صرف 3% افراد گول سیٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گولز اپنے باقاعدہ کاغذ پہ لکھ بھی لیتے ہیں۔ اب اس ریسرچ کے مطابق یہ 3% افراد باقی کے 97% افراد کے مقابلے میں ڈبل پیسے کماتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 97% افراد ہیں یہ سارے مل کے بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے ہیں جتنے یہ 3% افراد کما لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں میراب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سائنس آف سکسیس۔ اچھا، اگر ہم اس ریسرچ کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ یہ ریسرچ دراصل 1979 میں شروع ہوئی اور 1989 میں مکمل ہوئی۔ اس ریسرچ کے لیے لوگوں کی 3 کیٹیگریز بنائی گئی۔ پہلے کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھا گیا جنہوں نے کوئی گول سیٹ نہیں کیے تھے، یہ 84% افراد تھے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جنہوں نے گولز اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کیے تھے، یعنی یہ مینٹل لیول پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، یہ 13% افراد تھے۔ جبکہ تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنے گولز سیٹ بھی کیے تھے اور کاغذ پہ لکھ بھی لیے تھے، یہ صرف 3% افراد تھے۔ اب اس ریسرچ کے جو نتائج نکلے یہ بڑے ہی امیزنگ تھے۔ اس ریسرچ کے مطابق جو دوسری کیٹیگری کے لوگ تھے جنہوں نے گولز اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کیے تھے، یہ پہلی کیٹیگری کے مقابلے میں جنہوں نے کوئی گول سیٹ نہیں کیے تھے ڈبل پیسے کما رہے تھے۔ جبکہ جو تیسری کیٹیگری میں 3% افراد تھے، یہ باقی کے 97% افراد کے مقابلے میں زیادہ پیسے کما رہے تھے۔ اچھا، اس ریسرچ سے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، جو ہمیں نتائج ملتے ہیں، یہ تو واقعی حیران کن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ریسرچ کی کریڈیبلٹی یا اس کی سچائی کو سائنٹیفکلی پروو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی لاجیکل ریزن دے سکتے ہیں کہ واقعی اگر ہم کوئی گول سیٹ کریں گے تو ہماری لائف میں، ہماری پروڈکٹیوٹی میں اتنا واضح فرق آئے گا؟ اسی بات کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم جب گول سیٹ کرتے ہیں تو اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بھئی مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کیا پانا ہے، تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ بھی کہے گا کہ بھئی مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، مجھے ایک اچھا گھر چاہیے، مجھے ایک بہترین زندگی گزارنی ہے اور خوش رہنا ہے بس۔ بھئی آپ کے یہ گول اسپیسیفک نہیں ہے، آپ نے اپنے گول اسپیسیفک بنانے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک وائل ڈیسائڈنگ یور گولز، کیونکہ جب آپ ایک اسپیسیفک گول ڈیسائڈ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے مائنڈ کے اندر ایک تصویر بنتی ہے، ایک مخصوص تصویر بنتی ہے، اور یہ تصویر ایک ریپلیکا ہے، ایک کاپی ہے اس چیز کی جس کو آپ حقیقت بنانا چاہتے ہیں، اور یہی آپ کے کامیاب ہونے کا راز ہے۔ اور اس ریپلیکا نے، یعنی اس مینٹل امیج نے ایک عرصے تک نان فزیکل حالت میں رہنا ہے اور پھر جا کے میٹیریلائز ہونا ہے۔ اور اس سائنس کے مطابق ہر چیز 2 مرتبہ کریٹ ہوتی ہے، پہلے مائنڈ کے اندر یعنی نان فزیکل حالت میں، اور پھر حقیقی دنیا میں یعنی میٹیریلائزڈ شکل میں۔ اور آپ اس وقت تک وہ شخص نہیں بن سکتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ چیز نہیں پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جب تک آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس کی تصویر نہ بنا لیں۔ ارل نائٹنگیل نے بڑی زبردست اس بارے میں بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو مسٹ فرسٹ بیکم مینٹلی فرام دا ایٹیٹیوڈ اسٹینڈ پوائنٹ دا پرسن یو وش ٹو بی۔ آپ سنیں ذرا اس کو۔ You must first become mentally, from an attitude standpoint, the person you wish to be. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مینٹلی پہلے وہ شخص بنیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ مینٹلی یعنی اپنے تصور میں وہ کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ارل نائٹنگیل اپنی اس آڈیو میں مزید کہتے ہیں کہ کسی کامیاب جرنلسٹ سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کامیاب کب بنے، تو وہ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ میں مینٹلی اس وقت امیر بن گیا تھا کہ جب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، اور میں پارک بینچز پہ سویا کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اب اس مثال سے ارل نائٹنگیل نے اس بات کی وضاحت کی کہ کسی بھی چیز کی مینیفیسٹیشن کے لیے پہلے اس چیز کی مینٹل امیج بنانا ضروری ہے۔ ارل نائٹنگیل ایک اور جگہ پہ آپ کامیاب کیوں ہوتے ہیں جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں، اس کا ایک لاجیکل ریزن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں، جو فلاسفرز گزرے ہیں یا نالجیبل پرسنز گزرے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف باتوں میں یا بہت ساری باتوں میں اختلاف رکھتے تھے، یہ ایک دوسرے کے نظریات کو ریجیکٹ کرتے تھے، لیکن ایک ہی ایسی بات تھی جس پہ وہ سارے متفق تھے، سارے یونینیمسلی ایگری کرتے تھے، اور وہ بات تھی کہ وی بیکم واٹ وی تھنک اباؤٹ، ہم وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اب اس سائنس سے آپ کو گول کریشن سکھایا جاتا ہے،
اور گول کریشن ایک ایسا ٹول ہے کہ جس سے آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں یا وہ چیز جو آپ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ گول کریشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے آپ خود کو مینٹلی وہاں دیکھتے ہیں جہاں آپ حقیقت میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک فریکوینسی ہے اور اس فریکوینسی کو آپ نے گول کریشن کے پروسیس سے میچ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ گول کریشن واقعی ایک ضروری عمل ہے۔ اس بات کی ہم مزید وضاحت کرتے ہیں ایک یونیورسل لا کے ذریعے سے۔ اس یونیورسل لا کا نام ہے دا پرپیچول ٹرانسمیوٹیشن آف انرجی، یعنی انرجی ہمیشہ اپنی شکل تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو انرجی ہے، اس انرجی کو نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ انرجی صرف اپنی ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے، اپنی نان فزیکل حالت سے اپنی فزیکل حالت میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اور انسان کا مائنڈ ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا چینل ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ انرجی اپنی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے یا اپنی نان فزیکل حالت سے فزیکل حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پراپرلی اپنے مائنڈ کے اندر کسی چیز کی تصویر بنا لیتے ہیں تو یہ مینٹل امیج دراصل انرجی کی نان فزیکل حالت ہوتی ہے جس نے بعد میں خود کو کنورٹ کرنا ہے اپنے فزیکل حالت میں۔ یہی وہ بات ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی آئیڈیا، گول یا ٹارگٹ کو مٹیریلائز کریں یا اس کو اچیو کرنے کے لیے پہلے اس ٹارگٹ کو یا گول کو اپنے سب کانشیس لیول پہ پلانٹ کرنا ضروری ہے۔ اب اس پلانٹیشن کے لیے ہم ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ آٹو سجیشن کا مطلب ہے کہ اس گول یا ٹارگٹ کے بارے میں اپنے آپ کے ساتھ بار بار جملے یا اسٹیٹمنٹس دہرانا یا ان جملوں کو بار بار کاغذ پہ لکھنا، کہ جب ہم اپنے گول کے بارے میں بار بار کاغذ پہ لکھتے ہیں، اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو اس ریپیٹیشن سے ہم اپنے سب کانشیس لیول پہ اس آئیڈیا کو یا اس گول کو پلانٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ریپیٹیشن بہت ضروری ہے، یعنی آپ اپنا گول بار بار کاغذ پہ لکھیں اور اسے بار بار دہرائیں۔ ایون باب پروکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک گول کارڈ بنا لیں اور اسے اپنے پاس رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جب آپ اپنا گول کارڈ نکال کے پڑھتے ہیں تب تب آپ اپنے کانشیس مائنڈ کے اسکرین کے اوپر اس چیز کی تصویر بناتے رہتے ہیں جس چیز کو آپ نے مٹیریلائز کرنا ہے۔ ایون جب آپ اس گول کارڈ کو اپنے جیب کے اندر رکھتے ہیں اور اسے صرف اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سے ایک لائٹ میسیج جاتا ہے آپ کے برین کے اندر، اور برین کے اندر جو مخصوص نیورونز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ان مخصوص نیورونز کے ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کے مائنڈ کے اسکرین کے اوپر وہ تصویر چلنے لگتی ہے جو آپ کے اس ٹارگٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے۔ اچھا، میں نے پوری کوشش کی آپ کو یہ بتانے سمجھانے کی کہ جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے سارے میں نے لاجیکل اور سائنٹیفک ریزنز بتا دیے۔ اب آخر میں آپ کو ایک سجیشن اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں۔ سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا گول، آپ کا مقصد، آپ کا پرپز جینون ہے اور آپ سنسیئر ہیں، آپ ہونیسٹ ہیں، آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یونیورسل لاز کو نہیں توڑ رہے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے انسانی خدمت کا، تو آپ بے شک اپنی پوری زندگی لگا لیں اس کام کے لیے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے سجیشن ہے۔ السلام علیکم۔